نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. الحمدللہ ہم نے جو کل کا لیکچر ہم نے سنا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک جو غزوات ہو رہے تھے اس میں انہیں جو ایک جیت حاصل ہو رہی تھی، جو وکٹری مسلمانوں کو مل رہی تھی، الحمدللہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا. آج جو ہم غزوہ جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے، جس کے بارے میں آج ہم لوگ ڈسکشن کریں گے، وہ ہے غزوہ بنو قریظہ. اچھا دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی قبائل جو مدینہ میں تھے، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان ہوا تھا، وہ 3 قبائل تھے. ایک تو بنو نذیر، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو قریظہ. یہ 3 قبائل تھے جن کے ساتھ عہد و پیمان ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اس عہد کو توڑ دیا تھا. تو آج ہم بنو قریظہ کے بارے میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے باقی جو قبائل تھے انہوں نے عہد کو توڑا تھا، اسی طرح سے بنو قریظہ نے بھی وہی کام کیا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا بھلا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ پھینکا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 ہے. تو اب دیکھیں کہ یہودی جو ہے آج تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعتبار کے لائق نہیں ہیں. وہ کبھی اپنے وعدے کو نہیں نبھاتے اور نہ ہی وہ کوئی پختہ پیمان باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عہد شکنی، غداری کرنا، یہ ان کی ایک صفت ہے، ان کی ایک کیریکٹرسٹک ہے آج بھی. اچھا اب کیا ہوا؟ بنو قریظہ نے جب اپنا عہد توڑا اور وہ جو مدینہ میں جو مشرک تھے ان کے ساتھ مل گئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہیں ان کو وہاں سے الگ کر دیں، انہیں پریشان کریں، اور ان کے لیے جو منصوبے ہیں انہوں نے بنو قریظہ نے بنانا شروع کر دیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو ناکام کر دیا. اب کیونکہ انہوں نے عہد کو توڑا تھا، اس وجہ سے ان کا قتل واجب تھا اور ان کو اس شہر سے نکالنا، انہیں جلا وطن کرنا ضروری ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عہد کو توڑا تھا. غزوہ بنو قریظہ کا یہی سبب تھا. کیا سبب تھا؟ کیوں ہوا تھا یہ غزوہ؟ کیونکہ انہوں نے معاہدہ شکنی کی تھی اور باغیوں کے ساتھ جا کر مل گئے تھے. اچھا اب دیکھیں کہ کس طرح سے ابتدا ہوئی اس کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو مسلمان تھے، ہم نے کل دیکھا تھا کس طرح سے غزوہ خندق ہوا. وہاں سے جب آپ لوٹے، اور یہ بات ہے 5ویں ہجری کی، ذی القعدہ کا مہینہ تھا اور آخری بدھ تھا، تو آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور ظہر کا وقت تھا. تو جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آئے، آپ کے سر پر امامہ تھا اور
آپ کا جو آپ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ گدھے پر سوار تھے، ریشم کا مخملی کمبل اس پر تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ یعنی آپ خندق سے واپس آئے تھے اور آ کے ابھی آپ نے ہتھیار اتار دیے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ابھی تو فرشتوں تک نے بھی اپنے جو ان کا جو اسلحہ ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ابھی ابھی تو مطلب یہ جو بنو قریظہ ہے اس کے ساتھ ہم نے غزوہ کرنا ہے۔ تو آگے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف چلیں، یعنی آپ نے یہ جو ہتھیار ابھی ڈال دیے ہیں، ابھی بنو قریظہ کی طرف آپ نے چلنا ہے۔ اور آگے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی ان کا قصد کرنے والا ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں ان کو جو ہے ہلا دیا جائے گا، آپ نے چلنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر آپ نے لبیک کہا، اور آپ نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ پر متعین کیا، اور علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے پرچم کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منادی کروا دی کہ بنو قریظہ کی طرف نکلنا ہے، اور جلدی نکلنے کی غرض سے آپ نے کیا کہا کہ جو نماز عصر ہے، کیونکہ ظہر کی بات ہے، تو آپ نے کہا کہ جو نماز عصر ہے وہ بنو قریظہ جا کر ہی ہم ادا کریں گے، یعنی جلد سے جلد ہمیں بنو قریظہ چلنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ تو لوگوں نے جلدی سے کوچ کیا اور نماز عصر کا وقت ہو گیا، اب چلنا شروع کیا، لیکن کیا ہوا، نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں نے تو سوچا کہ نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ بنو قریظہ پہنچ کر ہی ہم عصر پڑھیں گے، تو کچھ لوگوں نے اس بات پر عمل کیا۔ خیر، رسول اللہ نے دونوں ہی باتوں کا دونوں ہی عمل کو، کسی کو بھی انہوں نے غلط نہیں کہا، جنہوں نے نماز پڑھ لی ان کو بھی اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کو بھی، کیونکہ اطاعت کرنے والے تو دونوں ہی تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ نکلے، اور جو علی رضی اللہ عنہ تھے وہ بنو قریظہ میں آلریڈی موجود تھے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ، آپ ان لوگوں کے قریب نہ جانا، بنو قریظہ کے یہاں پہ قریب نہ جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں، کیا انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جی۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ اب جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے قریب ہوئے اور ان سے مخاطب ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ان کے گھروں تک پہنچے اور ان کے قلعوں کے قریب پہنچے، ان کے قلعے تھے بنو قریظہ کے جس میں وہ اوپر کی طرف چڑھے ہوئے تھے، تو جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیا کہا، رسول اللہ نے بنو قریظہ کے لوگوں کو، اے بندروں کے بھائیوں، کیا اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کیا اور تم پر عذاب نہیں اتارا؟ ہم جانتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی ایک بستی میں کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے تھے اور وہ بندر ہو گئے تھے، تو یہاں پر اسی طرح سے مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ ان کو فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے ابو القاسم، تو جانتا ہے، یعنی تمہیں یہ بات پتا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو قریظہ کی طرف جانے کے دوران کوئی آپ کے صحابہ میں سے تیزی سے گزرتا ہوا دکھا، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہاں سے کون گزرا؟ تو کسی نے کہا کہ ہمارے پاس سے دحیہ بن خلیفہ الکلبی گزرے ہیں، سفید خچر پر تھے اور ریشم کی چادر تھی۔ اچھا، ہم نے بہت بار یہ چیز پڑھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو وہ دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، یہ ایک صحابی ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور انہیں بنو قریظہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈالیں، ان کے قلعوں کو ڈگمگا دیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو کنویں تھے ان کنویں میں سے ایک کنویں کے قریب اترے جسے انا کہا جاتا ہے، اور مسلمان جو تھے وہ سارے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے قلعوں سے اتر جائیں۔ obviously جو قلعے ہوتے ہیں ان کی ہائٹ کافی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ اپنے قلعوں میں چڑھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ اپنے قلعوں سے اتر آئیں، مگر وہ نہ مانے۔ اچھا، اب جب محاصرہ جو تھا وہ تھوڑا سخت ہو گیا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ رسول اللہ انہیں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، مطلب انہیں احساس ہو گیا اس آرگیومنٹ سے، اس ڈسکشن سے، کہ اب رسول اللہ بہت سخت ہو رہے ہیں، تو ان کا سردار تھا کعب بن اسد، وہ کھڑا ہوا اور وہ ذرا مطلب ان کا سردار تھا، تھوڑا بات کرنے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس آدمی کا اتباع کریں اور اس کو صدقہ دیں؟ تمہیں بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہے اور اس کا تذکرہ تم نے اپنی کتاب میں بھی پایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تورات میں رسول اللہ کا تذکرہ ہے، تو اس طرح تم اپنے جان مال بیوی بچوں کو بچا سکتے ہو۔ کس طرح سے؟ کہ تم یہ مان لو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم تورات کے حکم کو تو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم اس میں کسی طرح کی تبدیل نہیں کریں گے۔ تو ابو سردار نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس بات سے انکار کرتے ہو تو ایک کام کرو، اپنے بیوی بچوں کو ہم قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے جنگ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے پیچھے کوئی ہمارے لیے رونے والا نہیں ہوگا اور پھر اللہ ہی ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ اگر ہم ہلاک ہو گئے تو ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہوگا رونے والا، اور اگر ہم غالب آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور بیوی بچے دے دے گا۔ تو بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، اپنی بیوی بچوں کو تو ہم قتل نہیں کر سکتے۔ تو سردار نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس بات سے بھی انکار کرتے ہو کہ اس کو نبی بھی نہیں ماننا، تم نے اپنے بیوی بچوں کو بھی قتل نہیں کرنا، تو ایک کام کرتے ہیں، ہفتے کی رات ہم ایسا کریں گے کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پر ہم حملہ کریں گے، کیونکہ ہفتے کا دن ایسا ہے کہ اس دن جو یہودی ہیں وہ کسی طرح کا اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے، ان کے لیے بہت محترم دن ہوتا ہے، کوئی ان کے اوپر شک بھی نہیں کر پائے گا۔ لوگ سوچیں گے کہ ہفتے کے دن، ہفتے کی رات میں تو یہ لوگ اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے، ہم اس رات کو ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو جو بنو قریظہ کے لوگ تھے انہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی، انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ جب ہفتے کے دن کو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی گئی تھی تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے تھے، انہیں بندر بنا دیا تھا، نہیں نہیں ہم تو یہ والی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اب جو ان کا سردار تھا وہ بڑا اس بات سے غصہ ہوا، تو یہ سارے ڈسکشنز وہاں پر چلے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو قریظہ جو تھے وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کس طرح سے ہم اس بات کو یہاں پہ ختم کریں، کس طرح سے یہ غزوہ ہونے سے بچ جائے، ہماری جانیں بچ جائیں۔ انہوں نے شاذ بن قیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ وہ بات کریں۔ اچھا، اب انہوں نے بات کرنا شروع کی اور انہوں نے کہا ایک کام کریں، جس طرح سے بنو نذیر کا معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے ان کے مال جان بیوی بچے لے کر ان کو نکل جانے دیا اور ان کا اسلحہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے بنو نذیر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلے گئے تھے، تو آپ ہمارے ساتھ بھی ایسا کریں۔ لیکن رسول اللہ نے اس بات سے انکار کر دیا، اور ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ ان کو ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو بنو قریظہ کا شخص آیا تھا اس نے کہا کہ ایک کام کریں، آپ ہمارا خون نہ بہائیں اور ہمیں بیوی بچے دے دیں، ہم ہمارا مال بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی رسول اللہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ آپ کے حکم پر نیچے اتر آئیں، سارے لوگ جو ہیں قلعے سے اب نیچے اتر آئیں۔ اب وہ جو شخص تھا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ اس بات کو نہیں ماننے والے، اور وہ واپس چلا گیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو ہمارا ڈسکشن تھا وہ تو کامیاب نہیں ہو پایا۔ اچھا، جب رسول اللہ نے ان کی ساری شرطوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیں، وہ ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کا تعلق اوس قبیلے سے تھا اور وہ بنو قریظہ کے حلیف تھے، تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ ان کو دیکھ کر جو وہاں کے جتنے مرد تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور عورتیں بچے ان کو دیکھ کر رونے لگے۔
اب یہ سارا جب منظر دیکھا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے تو ان کے دل میں رغبت پیدا ہو گئی، اور اب بڑے مطلب ایک ہمدردی سی ان کو ہوئی، اور ابو لبابہ سے انہوں نے پوچھا، بنو قریظہ کے لوگوں نے، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کر لیں؟ تو ابو لبابہ نے کہا کہ ہاں کر لو، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے اشارے سے گلے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہارے گلے تو کٹنے ہی والے ہیں، ٹھیک ہے، گلے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اب تو تمہارے گلے کٹ ہی جائیں گے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ کر تو دیا انہوں نے، لیکن ان کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی، انہیں اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو وہ رسول اللہ کے پاس تو نہیں گئے، بلکہ مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ میرا یہ گناہ معاف نہیں کر دے گا میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ بنو قریظہ کے علاقے میں نہیں جاؤں گا، اور اس شہر میں انہیں کبھی نہیں دیکھا جائے گا جس میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی۔ اب انہوں نے غلطی تو کر لی، لیکن اس کا احساس انہیں اتنا زیادہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ میرا فیصلہ نہیں کرتا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اب آپ دیکھیں، جب توبہ انسان سچے دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی خوبصورتی سے معاف کرتے ہیں، بلکہ اس کے درجات اور زیادہ بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے آیت نازل کی، سورہ انفال کی آیت نمبر 27، اور کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جو حضرت ابو لبابہ ہیں انہوں نے خود کو باندھ لیا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے بخشش طلب کرتا۔ اب جو ہوا تو وہ تو ہو گیا، اب تو میں اسے نہیں کچھ کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ اچھا، اب یہ جو صحابی تھے یہ کئی دن تک بندھے رہے، نماز کے وقت ان کی بیوی آتی انہیں کھولتی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ باندھ دیتی۔ 6 رات گزر گئے، چھٹی رات کی صبح کو ام سلمہ رضی اللہ نے سنا رضی اللہ عنہا نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے خوش ہو کر کہا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو جو ام المومنین تھی وہ جو تھی بڑی خوش ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ خوشخبری انہیں سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں سنا دو۔ اچھا، اس وقت حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے حجرے کے دروازے پر آپ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اب لوگ دوڑے اور گئے وہاں پر تاکہ آپ کو وہ ستون سے وہاں سے کھول دیں، وہاں سے پلر سے آپ کو کھول دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہی کھلوں گا جب وہ مجھے کھولیں گے۔ رسول اللہ صبح کی نماز کے لیے مسجد آئے اور انہوں نے ان کو کھول دیا۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی گناہ کر دے، لیکن سچے دل سے جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے درجات تک بلند ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بنو قریظہ کا کیا ہوا کہ جس رات رسول اللہ کے حکم سے وہ اترتے ہیں، اسی رات اللہ تعالیٰ نے یہود کے 4 افراد کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اس میں سے 4 لوگ تھے جو ایمان لے آئے، 3 بنو قریظہ سے نہیں تھے، لیکن ایک جو تھے وہ بنو قریظہ سے ہی ان کا تعلق تھا، جن کا نام عمرو بن سعادی رضی اللہ عمرو بن سعادی تھا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ رسول اللہ سے بد عہدی میں بنو قریظہ کے ساتھ شریک ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو 4 لوگ تھے اس میں سے جو ایک تھے انہوں نے بد عہدی کے لیے انکار کر دیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی عہد شکنی نہیں کروں گا۔ اچھا، رات کے وقت وہ پہرے داروں کے پاس سے گزرے جن پر محمد بن مسلمہ امیر تھے، انہوں نے ان کو پہچان کے راستہ دیا، وہ مسجد نبوی میں پہنچے، رات بھر انہوں نے وہیں قیام کیا اور صبح کو وہ چلے گئے۔ اب ان کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گئے۔
جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے اس کے ایفائے عہد کی بنا پر نجات دے دی. سبحان اللہ. دیکھیں انہوں نے جو یہ شخص تھا اس نے عہد چکنی نہیں کی، وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ صبح کے وقت یہ اعلان کیا گیا کہ بنو قریظہ رسول اللہ کے حکم پر اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اترنے کے لیے، یہ اترنے کی بات بار بار کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ بڑے 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 لمبے لمبے جو ہوتے ہیں قلعے، اس کے اندر وہ سارے بند تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ پتا چلا کہ وہ رسول اللہ کے حکم پر نیچے اتر رہے ہیں. تو اوس کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے حلیف ہیں، اور آپ نے ہمارے بھائی جو خزرجی ہیں ان کے حلیف کے ساتھ جو کیا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے بنو قینقاع کو ابن ابی کے لیے ہبا کر دیا تھا جب اس نے سفارش کی تھی، لیکن یہ پہلے کی بات تھی. ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے جو اوس کے لوگ تھے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں، اب آپ نے اس بات کو آپ مطلب کنسیڈر کر لیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گروہ اوس، کیا تم خوش ہو کہ بنو قریظہ کے بارے میں تمہارا ہی ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ اب جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑی نرمی کا برتاؤ کریں ان کے ساتھ، جس طرح سے خزرج کے جب حلیف کے ساتھ آپ نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ تمہارے ہی ایک آدمی سے اس چیز کا فیصلہ کرواتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے. اب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو خندق کے دن زخم لگا تھا تیر سے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں اس وقت تک موت نہ دیں جب تک وہ بے وفا اور غدار بنو قریظہ کو سزا ملتے ہوئے نہ دیکھیں. اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست سے دوچار کر دیا تھا. اب مدینہ جب آپ واپس آ گئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو رفیدہ کے خیمے میں داخل کر دیا. اب رفیدہ کون تھی؟ یہ ایک طرح سے ڈاکٹر تھی. ٹھیک ہے. ان کا ایک اسپتال تھا اور ایک خیمہ لگا رکھا تھا جو مسجد نبوی کے قریب تھا. وہ اس میں زخمی مسلمانوں کا علاج کیا کرتی تھی. اور کس بنا پہ کرتی تھی؟ کیونکہ انہیں یہ بس اللہ سے یہ امید تھی کہ قیامت کے دن اس کا انہیں اجر و ثواب ملے گا. رسول اللہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو بھی اسی خیمے میں داخل کر دیا. ٹھیک ہے. تو آپ کی اچھے سے آپ کی خیر ہو سکے. اچھا، بنو قریظہ کے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو کہا کہ ایک طرح سے جج بنایا کہ فیصلہ بھی آپ نہیں کرنا ہے، تو اوس کے جو لوگ تھے وہ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو ایک گدھے پہ سوار کیا، ان کے لیے گدا بچھایا کیونکہ وہ تھوڑے زخمی تھے. ٹھیک ہے. بیمار تھے. ان کے بعد وہ ان کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے وہ کہہ رہے تھے کہ اے ابو عمرو، اپنے حلیفوں کے بارے میں تھوڑا اچھا فیصلہ کرنا، یعنی فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے تو تھوڑا اچھا سا فیصلہ کرنا. رسول اللہ نے آپ کو اسی وجہ سے جج بنایا کہ آپ ان کے بارے میں اچھا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. اب جب انہوں نے اصرار کیا تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت گر کی پرواہ نہیں کریں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ صحیح فیصلہ کیا جائے. اب لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ سعد رضی اللہ عنہ اب ان کے اوپر کوئی کسی طرح کا رحم نہیں کھانے والے، اور وہ لوگ یہ بات سمجھ گئے اور سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے پہلے ہی ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بنو قریظہ کے افراد کو ان کے لیے موت کا اعلان ہونے والا ہے. اچھا، سعد رضی اللہ عنہ کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تو تمہارے سردار آئے ہیں، ان کا استقبال کرو. وہ سب کھڑے ہوئے. انہوں نے آپ کو سواری سے اتارا، آپ کو ویلکم کیا اور کہا سعد، رسول اللہ نے حلیفوں کا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا ہے تاکہ آپ ان کا فیصلہ کریں. اب سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بارے میں کیا تم مجھے اللہ کا عہد دیتے ہو
کہ جو بھی میں فیصلہ کروں گا اس کو تم لوگ مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم وہ مانیں گے۔ اچھا، اب وہاں پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے بھی کہا کہ مطلب یہ کیا یہ بھی عہد دیتے ہیں، مطلب رسول اللہ بھی اس بات کو مانیں گے؟ تو رسول اللہ نے بھی ہاں میں اشارہ کیا کہ ہاں میں بھی آپ کی بات مانوں گا۔ تو اب فیصلہ سنیں کہ کیا دیا سعد رضی اللہ عنہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ جو ان کے مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کا مال تقسیم کر دیا جائے، اور ان کے بچے اور بیوی غلام بنا دیے جائیں۔ یہ فیصلہ جیسے ہی کیا تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر فیصلہ کیا تھا۔ دیکھیں اللہ کی حکمت، رسول اللہ کی حکمت، آپ دیکھیں کہ وہی فیصلہ ہوا جو اللہ چاہتے تھے۔ اب وہی فیصلہ سعد رضی اللہ عنہ کی زبان سے صادر ہو گیا جو اللہ تعالی چاہتے تھے، اور اس پر تمام لوگ رسول اللہ سب جو تھے سب نے اپنی رضا کا اظہار کیا اور سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ اچھا، بنو قریظہ ابھی نیچے اترے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ابھی اپنے قلعوں میں ہی تھے۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ نیچے آئیں، کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ اب تو ان کے موت کا حکم آ گیا، تو انہوں نے نیچے آنے سے انکار کر دیا۔ سیدنا علی کو اس بات پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر کہا کہ ایمان کے فوجی، یہ کہتے ہوئے سیدنا علی اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں وہی چکھوں گا جو حمزہ چکھ چکا ہے، یعنی وہ شہید ہوئے تھے، میں بھی اب شہید ہو جاؤں گا یا پھر میں اس قلعے کو فتح کر لوں گا۔ اب یہ جب ساری باتیں ہوئیں تو بنو قریظہ نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سیدنا سعد کے حکم پر اترتے ہیں، جو سیدنا سعد نے حکم دیا ہم اترتے ہیں، اور وہ اترا ہے، کیونکہ مرتا کیا نہیں کرتا، انہیں معلوم تھا کہ ہمیں ماننا تو پڑے گا، نہیں تو یہ آ جائیں گے اوپر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اترتے ہیں، اور وہ اتر آئے۔ انہیں قیدی بنایا گیا، مدینہ لایا گیا، اور بنت حارث کے گھر میں انہیں بند کر دیا گیا۔ اور یہ جو ایک عورت تھی جن کا نام نصیبہ بنت حارث تھا، وہاں پر ان سارے لوگوں کو بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی جائیں، اور انہیں جماعت میں، بنو قریظہ کے لوگوں کو جماعت میں لایا جائے، ان کی گردنیں مار دی جائیں اور انہیں خندق میں پھینک دیا جائے۔ تقریباً 700 لوگ تھے وہ، اور ان کا جو سردار تھا جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا تھا، کعب بن اسد، اور جو حوی بن اخطب، وہ بھی اس میں شامل تھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر بات پہ رسول اللہ کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو بھڑکایا کرتے تھے۔ بنو قریظہ نے کعب سے سوال کیا کہ کعب ہمیں کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جاتے جا رہے ہیں تو لوگوں نے سوال کیا اپنے سردار سے کہ ہمیں کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ کسی جگہ بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا، جانے والا واپس نہیں آ رہا۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ قتل ہو رہا ہے، لوگ واپس نہیں آ رہے، ان کا قتل ہو رہا ہے۔ اور جو حوی بن اخطب تھے ان کو سب سے آخر میں لایا گیا۔ اس نے ایک قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا، اور اس نے کیا کیا، اب آپ دیکھیں ان کی حرکتیں دیکھیں آپ، کہ وہ جو قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا اس نے کیا کیا، اسے چاروں طرف سے پھاڑ دیا تاکہ کوئی بھی مسلمان اسے یوز نہ کر سکے۔ اس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ جب اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ سنیے، میں آپ کی عداوت پر خود کو ملامت نہیں کرتا، میں آپ سے عداوت رکھتا ہوں، آپ سے دشمنی رکھتا ہوں، اس پر میں خود کو ملامت نہیں کرتا، مگر جو اللہ سے جنگ کرتا ہے وہ شکست کھاتا ہے۔ اب دیکھیں اتنی عقل تھی ان کے اندر کہ ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، لیکن پھر بھی مرتے مرتے بھی اس نے کیا کہا کہ میں آپ سے عداوت پر کسی طرح کی ملامت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد وہ اس کا بھی قتل کر دیا گیا۔ اچھا، اب کچھ واقعات دیکھتے ہیں بنو قریظہ کے، کہ بنو قریظہ کے مردوں میں جو بالغ ہو چکا تھا، بالغ کیسے پتا چلتا ہے؟ لڑکوں میں جن کے زیر ناف بال جو ہوتے ہیں وہ اگ جاتے ہیں، تو جو بالغ ہو چکا تھا اسے قتل کر دیا گیا۔
لیکن رفاع کو قتل نہیں کیا گیا کیونکہ بنو نجار کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام منذر سلمی بن قیس. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی کہ وہ آپ جو ہیں اس لڑکے کو آپ انہیں ہبہ کر دیں. رسول اللہ کو بھی غالب گمان یہی تھا کہ وہ نماز پڑھے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑکا تھا یہ ام منذر کو ہبہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ زندہ بچ گیا. اچھا، اب جو بنو قریظہ کی عورتیں تھیں انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا، صرف آدمیوں کو قتل کیا گیا تھا یا پھر جو بالغ بچے تھے، جو بالغ ہو چکے تھے. لیکن ایک عورت تھی جسے ایک جرم کی بنا پر قتل کیا گیا تھا اور اس نے خود اس بات کا ارتکاب کیا تھا. اس نے خلاد بن سوید پر چکی کا پارٹ گرا دیا تھا اور انہیں شہید کر دیا تھا، اور اس بات کو اس نے قبول بھی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں اس کے بارے میں کہ وہ بہت ہنستے والی عورت تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، اتنا ہنستی تھی کہ لوٹ پوٹ ہو جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اس ریزن کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، ادروائز عورتوں کو اس میں قتل نہیں کیا گیا. اس کے بعد ایک شخص کا واقعہ دیکھتے ہیں بنو قریظہ کے. تو یہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اس کا نام زبیر بن باتوا تھا اور بنو قریظہ کے اشراف میں وہ شمار تھا. اور ایک بار اس نے کیا کیا کہ ثابت بن قیس پر احسان کیا. ایک جنگ کی بات ہے تو اس نے ثابت کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے قتل ہونے سے بچا دیا. اب ثابت بن قیس اب بوڑھے ہو چکے تھے. وہ زبیر کے پاس آئے اور کہا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل پہچانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا تھا اس احسان کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان سے کہا کہ زبیر بن باتوا نے میرے اوپر احسان کیا تھا اور میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، اس کا خون مجھے ہبہ کر دے، مطلب اس کی جان آپ بخش دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ زبیر کے پاس گئے اور کہا کہ تمہاری جان جو ہے وہ بخش دی گئی. تو اس نے کہا کہ جس کے بیوی بچے نہ ہوں وہ زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے بیوی بچوں کو بھی انہوں نے معاف کروا دیا، ان کو دلوا دیا. اس کے بعد اس نے مال و دولت کی فرمائش کی، وہ بھی رسول اللہ سے دلوا دی. یعنی ہر چیز اب ان کو مہیا ہو گئی. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا. ٹھیک ہے، جب ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ وہ تو قتل ہو گئے، پھر دوسرے ساتھی کے بارے میں پوچھا، کہا وہ بھی قتل ہو گئے، تیسرے کے بارے میں پوچھا، وہ بھی قتل ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ارے اب میں جی کر کیا کروں گا جب مجھے میرے اپنے ہی اس دنیا میں نہیں رہے، مجھے اب زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ انہیں بھی قتل کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک عجیب سا ہی واقعہ تھا کہ جس کو زندگی دی گئی، مال و دولت بھی دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے موت کو ہی گلے لگایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے ملاقات کرتا رہے گا. جن دوستوں سے وہ ملنے کے لیے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، وہ جہنم میں ان کے ساتھ ملاقات کرے گا. اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا تھا اور رسول اللہ نے بھی اپنی رضا کا اظہار اس میں کیا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنے بھی ان کے بیوی بچے تھے بنو قریظہ کے، وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے. اور سب سے پہلے تو آپ نے 5واں حصہ اس میں سے نکالا جو رسول اللہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مجاہدوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے سوار کو حصہ دیا، سوار کے 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ دیا گیا. مال غنیمت کی تقسیم کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے. لیکن جو ائمہ فقہا ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سوار کو 2 حصے دیے جاتے ہیں اور پیدل کو 1 حصہ دیا جاتا ہے. واللہ اعلم. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد الاشحل کے ایک شخص سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو غلام دے کر نجد بھیج دیا. انہوں نے غلاموں کو بیچا اور ان کی جو قیمت نکل کر آئی اس سے مسلمانوں کے لیے ہتھیار اور گھوڑے خرید لیے. یعنی یہ پورا جو مال غنیمت تھی اس کی تقسیم یہاں پر بتا دی گئی. اب ہم ریحانہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ بنو قریظہ کی ایک عورت تھی جس کا نام ریحانہ تھا.
مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ہی رسول اللہ نے اس کو اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور آپ سے شادی کرنے کا ارادہ بھی، پیغام بھی رکھا تھا۔ کس نے؟ رسول اللہ نے۔ اور پردے کا حکم پیش کیا، مگر جو ریحانہ تھی اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی ملک میں ہی رکھیں، ملکیت میں ہی رکھیں، تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ٹھیک رہے گا، مطلب مجھے نکاح نہیں کرنا، آپ اپنی ملکیت میں ہی مجھے رکھیں۔ اور اسلام بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے اس بات کو ایکسپٹ کیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ ٹائم بعد ریحانہ کے اسلام کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ریحانہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کی وفات تک وہ آپ کی ملکیت میں ہی رہی تھی۔ اب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جب یہ حکم آپ نے دے دیا، آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، اس کے بعد آپ واپس اسی خیمے میں چلے گئے جو ایک ہاسپٹل جیسا بنا ہوا تھا جو مسجد نبوی میں تھا، وہاں آپ چلے گئے تاکہ جو رفیدہ تھی وہ ان کا علاج کر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ وہاں پہنچے اس کے بعد آپ کی جو رگ تھی، جس پہ زخم تھا، وہ پھوٹ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ بنو قریظہ کی جو ہلاکت ہوئی، جیسا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ سے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کی تباہی کو، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میت کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے اور ان کے لیے عرش حرکت میں آ گیا۔ سبحان اللہ! کس کے لیے کہا گیا؟ سعد رضی اللہ عنہ کے لیے کہا گیا کہ ان کی میت کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے اور عرش جو ہے وہ حرکت میں آ گیا۔ رسول اللہ اپنی چادر کھینچتے ہوئے سعد کی جانب نکل کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ زخم ان کا اتنا زیادہ تھا جس کی تاب آپ برداشت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ بہت زیادہ رو رہے تھے اس بات پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں سخت دکھ ہوتا تو وہ اپنی داڑھی پکڑ لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ وہ جو سعد رضی اللہ عنہ کے انتقال سے لوگوں کو اتنا زیادہ افسوس ہوا، اتنا زیادہ دکھ ہوا، اتنے زیادہ وہ لوگ غمگین ہوئے۔ اب ہم نے یہاں پر کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے یہ دیکھا کہ غداری اور بد عہدی کا انجام کا بیان ہے۔ جو غدار اور بد عہد پر لوٹ آتا ہے، یعنی جو غداری کرتا ہے اس کا انجام اس پر ہی لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عہد توڑے گا وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بری تدبیر ہمیشہ تدبیر کرنے والوں ہی کو گھیر لیتی ہے۔ جو بری تدبیر کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ وہ تدبیر اس کے خود کے آگے ہی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا اس میں بیان ہے۔ انہوں نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول کی، اس کے بعد وفاداری میں نجات ہے، سچ ہمیشہ نجات دلاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے رفیدہ ان کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کچھ عجیب سے واقعات دیکھے، ایک عورت کا جس نے اپنا گناہ کا ارتکاب کیا، پھر ہم نے زبیر کا دیکھا کہ کس طرح سے اس نے قتل ہونا زیادہ بہتر سمجھا۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جب غزوہ ہوا تھا بنو قریظہ کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حزم و یقین اور لطف و کرم کے مظاہرے کا بھی ہم نے یہاں پہ بیان دیکھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 5 ہجری کے اہم واقعات۔ کیا ہیں اہم واقعات؟ غزوہ دعمت الجندل پیش آیا، غزوہ خندق پیش آیا، غزوہ بنو قریظہ پیش آیا، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش سے نکاح کیا، آپ کی پھوپھی ذات تھی وہ، اور آپ کے غلام جو تھے زید بن حارثہ، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، طلاق ہونے کے بعد پھر ان سے نکاح ہوا ان کا۔ اور
हमने ये भी देखा कि उसमें मतलब इस हिजरी में 5 हिजरी में ये भी हुआ था कि जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं उनका अपना कोई वजूद नहीं होता, ठीक है, अपने जो बाप है उसका ही नाम यूज करना चाहिए। और हमने इसमें ये भी देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ था हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा से, तो उनके अक़द निकाह में अल्लाह ताला बज़ाते खुद वली थे, क्योंकि आपका निकाह आसमान पे हुआ था। अब हम 6 हिजरी के वाक़यात देखेंगे। ग़ज़वाए बनी लहयान के बारे में देखेंगे। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक प्रोग्राम बनाया कि आप अस्हाबे रजी के खून का बदला लें। उन्होंने क्या किया था, बदअहदी की थी। बदअहदी करके अबू लहयान ने आपको अस्हाबे रजी को शहीद कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को तैयार किया, इब्ने उम्मे मक्तूम को मदीना में नायब बनाया और ये जाहिर किया कि आप शाम का इरादा रखते हैं, यानी शाम को आप इरादा रखते हैं। ये आपका एक तौरिया था। तौरिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह का झूठ जो किसी तरह से फायदेमंद साबित हो, और जंग जो होती है उसमें इस तरह के जो तौरिया होता है इस तरह से अलाउड होता है। अब जो रास्ता आपने जाने के लिए अख्तियार किया वो आपने पोशीदा रखा, ठीक है, आपने दुश्मन को जाहिर ना होने दिया कि आप कहाँ से जा रहे हैं। फिर आप असल रास्ते पर आए और आप ये चाहते थे कि दुश्मन को पता ना चले और आप गफलत में ही दुश्मन के ऊपर हमला कर दें। आपने अपना सफर जारी रखा और आप पहुंचे वहां पर, आपने अपना पड़ाव जारी रखा और अबू लहयान की जहां पर बस्तियां थी वहां पर आप रुके। और अब जब उन लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आ गए हैं तो आप घबराए और आप लोग ने क्या किया, जो आपका पूरा कबीला था बनी लहयान का, वो पूरा कबीला क्या हुआ, पहाड़ों की चोटियों में जाकर वो लोग छुप गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचकर देखा कि वहां कोई नहीं है, बल्कि सब पहाड़ की जो चोटियां थी वहां पर चढ़ गए थे। तब आपने ये सोचा कि कुरैश को मरऊब करें, ठीक है, और उनके दिल में अपना एक रौब पैदा करें। उससे पहले आपने ये ऑलरेडी ये बात कन्वे कर दी थी कि आज के बाद हम उनसे जंग करेंगे, वो हमसे जंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनका गलबा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुसलमानों का। जब खंदक का जब गज़वा पेश आया था तो उसमें कुरैश की जब शिकस्त हुई थी तो आपने ये बात कह दी थी कि अब हम आपसे जंग करेंगे, आप लोग हमसे जंग नहीं करेंगे। आप उन 2 सवार अफराद के साथ आगे बढ़े और ग़ज़फ़ान में आपने जाके नुज़ूल फरमाया और कुछ शहसवारों को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की इमारत में आगे भेज दिया, यानी अबू बकर सिद्दीक उनके अमीर थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से जब वापसी का इरादा किया तो आपने क्या फरमाया कि अल्लाह, मैं तुझसे सफर की तकलीफों, रंज और गम से, अपने माल और घर वालों में बुरे हाल में लौट कर आने से तेरी पनाह मांगता हूँ। और जब लौट कर आते तो यही दुआ फरमाते, मगर उसमें इतना ज्यादा करते कि हम लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, खास अपने रब की इबादत करने वाले हैं और उसी की तारीफ करने वाले हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है 3275 की, ये दुआ आप पढ़ा करते थे। यहाँ पर हमने जो मेन पॉइंट्स देखे वो क्या हैं कि जिसने बदअहदी का इर्तिकाब किया उसे कत्ल क़िताल में उससे कत्ल क़िताल करके उससे बदला चुकाना जायज़ है, बदअहदी का इर्तिकाब करने वाले, ठीक है। हमने ये भी देखा कि गफलत में दुश्मन पर हमला करना और तौरिया ये भी जायज़ है। अच्छा, किसी जगह पर पड़ाव करके दुश्मन को डराना, अपनी कुव्वत का इजहार करना, ये भी जायज़ है। और ये दुआ हमने पढ़ी जो सही मुस्लिम की है, ये मसनून दुआ है, इसको भी हमने देखा। और सफ़र की जो मुश्किल होती है, नाकाम वापसी और अपने अहल और माल के बारे में अल्लाह ताला की पनाह में आना भी जायज़ है। उसके बाद हम देखते हैं ग़ज़वाए ज़ी क़रद।
अब इसका इस गजवे का क्या सबब था? हम सब जानते हैं हर जो भी गजवा होता है उसकी कोई ना कोई तो उसका रीजन होता है। अब देखते हैं कि इसका क्या रीजन था। अब ये गजवा पेश आया किस वजह से कि उरैना बिन हिस्न फजारी ने, जो गजवा अहजाब के मौके पर गतफानी कबाइल का कायद था, वो अपने घुड़सवार दस्ते के साथ मदीने पर उसने हमला किया और रसूलुल्लाह की जो ऊँटनियां थी, दूध देती हुई ऊँटनियां थी 20, उनको दौड़ाकर वो ले गया। और उस दस्ते ने क्या किया कि जो चरवाहा था उसे कत्ल कर दिया और उसकी जोजा को भी कैदी बना लिया। अब यहाँ पर सलमा बिन अल अकवा, इनको सबसे पहले इस हमले का इल्म हुआ। वो क़ज़ाए हाजत के लिए गए थे और वहां उनको पता चला इस बारे में, और वहां से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, व अज़बाहा वज़बाहा। उस जमाने में इसी तरह से इस कलमे को इस्तेमाल किया जाता था और लोगों को वार्न किया जाता था कि कोई परेशानी आ गई है। अब वो उन्होंने ये कहा और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और तीर बरसाना शुरू कर दिए। अब वो उनका बराबर पीछा करते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घुड़सवार थे, घुड़सवार दस्ता था, वो भी आपकी मदद के लिए आपके पीछे पीछे आ गया। सलमा की पुकार सुनकर मिक़दाद बिन अम्र, वो पहले घुड़सवार हैं जो रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, बाकी सहाबा भी उनके साथ साथ आ गए। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के घोड़े मुझे सवार कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को अपना नायब मुकर्रर किया और खुद लोगों के साथ सफर पे रवाना हो गए। अच्छा, आपने घुड़सवारों का दस्ता रवाना कर दिया था और उन पर साद बिन जैद को अमीर बना दिया था। आपने कहा कि दुश्मन की तलाश में निकलो, मैं भी लोगों के साथ तुम्हारे पास ही आया चाहता हूँ। अब क्या हुआ, घुड़सवार दस्ता जो था वो रवाना हुआ। सबसे पहले घुड़सवार ने गारत गरों को ढूंढा, उन्हें मिल गए वो, और वहां पे जो अखरम रदिउल्लाह अन्हु थे वहां पर वो मौजूद थे। दुश्मन के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि देखो, मुहाजिरीन और अंसार तुम्हारे पास आया ही चाहते हैं, मतलब तुम्हारे पास आ ही गए हैं। अच्छा, अब दुश्मन के एक आदमी ने हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया और उनका घोड़ा मैदान में उछल रहा था, कोई उस पर काबू नहीं कर पाया। किसका? अखरम रदिउल्लाह अन्हु का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो घोड़ा था वो मदीना वापस आ गया और खड़ा हो गया, दस्ता भी वापस आ गया। तो यहाँ पर अबू कतादा रदिउल्लाह अन्हु ने दुश्मन का एक आदमी यहाँ पर कत्ल कर दिया और उसका नाम हबीब बिन हुयैना था, और उसे अपनी चादर से ढांप दिया और आगे बढ़कर दुश्मन का पीछा करना शुरू कर दिया। अब जब लोग आए और उन्होंने देखा तो क्या समझा कि ये अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु की लाश है, क्योंकि उनके ऊपर उसकी चादर थी। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो रसूलुल्लाह ने देखकर फरमाया कि ये अबू कतादा नहीं है, बल्कि अबू कतादा ने इसको कत्ल किया है और अपनी चादर इसलिए उस पर ढांप दी है ताकि तुम लोगों को मालूम हो जाए कि इसे अबू कतादा ने कत्ल कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि सैयदना उकाशा बिन मोहसिन जो थे, उनके बेटे अम्र को एक ऊंट पर देखा गया और उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। फिर रसूलुल्लाह ने दीगर सहाबा के साथ जबल जी करद, यहाँ पर डेरा डाला, ठीक है। और पीछे से और लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गए। आपने एक दिन और एक रात वहीं कयाम किया और सलमा बिन अल अकवा ने, वो भी वहां पर मौजूद थे। अच्छा, अबू सलमा ने आपसे अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप मुझे 100 अफराद के साथ भेज दें तो मैं उनके ऊंट घोड़े सब जाकर छीन लाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो गतफान में अब वहां पहुंच चुके हैं, रात का खाना खा रहे हैं, यानी अब तुम उन्हें नहीं पा सकोगे, वो लोग अपने घरों में पहुंच चुके हैं। रसूलुल्लाह ने असहाब के लिए 2 ऊंट ज़िबह किए
اور ताकि वो उससे खाना खाएं, फिर वो मदीना रवाना हुए। अब जिस गफ्फारी को गारत गिरोह ने कत्ल कर दिया था, उसकी बीवी ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया कि उसने नजर मान रखी थी कि अल्लाह ताला उसको निजात देंगे तो वो अपनी ऊँटनी ज़िबाह कर देगी। ठीक है, तो वहां से वो औरत आई और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने ये नजर मानी थी कि अगर मुझे वहां से निजात मिलेगी तो मैं अपनी ऊँटनी ज़िबाह कर दूंगी। जिस पर अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के क्या कहा कि तूने ऊँटनी को बुरा बदला दिया, अल्लाह ने तुझे उस पर सवार किया, उसकी बदौलत तुझे निजात दी, अब तू उसे ज़िबाह करना चाहती है। अल्लाह की मासियत में कोई नजर नहीं और ना ही उसमें नजर है जिसकी तू मालिक ही नहीं है। अल्लाह ताला तुझे बरकत दे, अपने घर चली जा। तो उन्होंने कहा कि तू उस चीज की नजर में उस चीज को कुर्बान करना चाहती है जो चीज तेरी है ही नहीं, और इसलिए उन्होंने मना किया और कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ। अब यहाँ पर हमने क्या चीजें, क्या पॉइंट्स है जिनको देखा, इसमें हमने ये देखा कि गज़वा ज़ी क़रत की वजह क्या थी वो हमें पता चली। और हमने यहाँ ये देखा कि सलमा बिन अकवा और अबू क़तादा रदियल्लाहु के शर्फ का यहाँ पर बयान है। रसूलुल्लाह ने उनके लिए फरमाया कि अबू क़तादा हमारे बेहतरीन सवार हैं और सलमा बिन अल अकवा हमारे बेहतरीन प्यादा हैं। उसके बाद हमने उयैना बिन हस्न फ़ज़ारी के बारे में हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि गुनाह अगर कोई करता है तो उसमें कोई नज़र नहीं है और ना ही उसकी नज़र है जिसका आदमी खुद मालिक ना हो, उस चीज़ के नज़र नहीं मान सकता वो। यहाँ पर हमने रसूलुल्लाह के हल्म के बारे में, उनके करम के बारे में भी देखा। आगे हम देखते हैं ग़ज़वा बनी मुस्तलक के बारे में। इस गज़वे का सबब क्या था? इस गज़वे का सबब ये था कि रसूलुल्लाह को मालूम हुआ कि खुज़ा के बनु मुस्तलक हारिस बिन अबी ज़ुरार, जो कि रसूल अल्लाह की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा के वालिद हैं, की क़यादत में मुरैसी पर जमा हुए हैं। ठीक है, ये एक चश्मा है जिसका नाम है मुरैसी, और इसी वजह से इस गज़वा को मुस्तलक या ग़ज़वाए मुरैसी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु को मदीना पर नायब मुकर्रर किया और मुहाजिरीन और अंसार की मईयत में उनकी जानिब रवाना हो गए और उस मकाम पर वहां पर उन्होंने डेरा डाल लिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को शिकस्त का मुंह दिखाया, उनमें से बाज़ को कत्ल कर दिया गया, बाज़ को कैदी बना दिया गया। रसूल अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दिया और उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा भी कैदियों में थी, और आप साबित बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु या उनके चचा के हिस्से में आई थी। ठीक है, यानी जो कैदी वहां पर आए थे, बनी मुस्तलक में जो कैदी आए थे उसमें उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा भी थी और वो साबित बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आई थी या फिर उनके चचा के हिस्से में आई थी। अब जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा कबीले के सरदार हारिस बिन अबी दुरार की बेटी थी और उनके मालिक साबित बिन कैस ने उनसे मुतालबा किया कि वो उन्हें मखसूस मुद्दत में मखसूस कीमत अदा कर दें तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। अब वो रसूलुल्लाह के पास गई और आपसे मदद की, आपने मदद का मुतालबा किया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं इससे भी बेहतर चीज़ आपको बताता हूँ, आप मैं आपका कर्ज अदा कर देता हूँ, आपसे शादी कर लेता हूँ। तो उस बात के लिए वो तैयार हो गई, तो रसूलुल्लाह ने कर्ज भी अदा कर दिया और उनसे निकाह भी कर लिया। जब सहाबा को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अब तो ये रसूलुल्लाह के ससुराल वाले हो गए, हम इन्हें कैसे गुलाम कर सकते हैं। इस तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी बनु मुस्तलक के कैदी थे सबको आज़ाद कर दिया। इसके बारे में सईदा आयशा फरमाती हैं कि मैं किसी औरत को नहीं जानती हूँ जो अपनी कौम के लिए जवेरिया से बढ़कर बाईस से बरकतों की उनकी वजह से आप देखें कि कितने लोग थे जो आज़ाद हो गए। अब जो तमाम मुसलमान थे वो उसी चश्मे पर, जो मुरैसी नाम का चश्मा था, वहां पर इकट्ठा हुए और वहां पे उनकी आपस में लड़ाई हो गई पानी को लेकर। किसकी हो गई? मतलब अंसार की और मुहाजिरीन की आपस में लड़ाई हो गई।
اب جب یہ لڑائی ہوئی تو وہاں پر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس کے پاس کچھ لوگ تھے جس کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ مطلب تم نے ان لوگوں کو پناہ دی، اور دیکھو یہ آج کہاں سے کہاں اٹھ کر آ گئے کہ تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے البتہ عزت والا ذلیل کو ضرور نکالے گا۔ تو معاذ اللہ یہ مہاجرین کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ذلیل ہیں اور ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اب وہ اپنی جماعت کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا کہ دیکھو تم نے انہیں مال دیا، اپنے شہروں میں مقیم کیا، اب یہ اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اب جب زید رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ رسول اللہ کے پاس گئے اور ان کو یہ ساری بات بتائی۔ اور یہ بات جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں وہ اس کو قتل کر دیں، کہ اس نے یہ بات کیسے کی، کیسے کہا کہ ذلیل جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکالے گا، یہ تو بالکل کھلے طور پر مطلب اس نے چیلنج کیا۔ تو اب کیونکہ وہ بظاہر تو کلمہ پڑھ چکا تھا اور سورہ منافقون بھی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی جس میں منافق کے بارے میں پتہ چل جائے، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو اسید بن حدیر تھے وہ آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ان سے بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں عبداللہ بن ابی کی بات معلوم ہوئی جو اس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کیا گمان کیا ہے کہ اگر وہ مدینہ کی طرف لوٹ گیا تو عزت والے اس سے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو جو اسید رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اس کو نکال دیں گے اگر آپ چاہیں گے، بس آپ غالب اور عزت والے ہیں اور وہ ذلیل ہیں، عزت والے تو آپ ہیں، ذلیل تو وہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے ساتھ نرمی کریں، ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ ہوا یہ کہ وہ جو تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو بادشاہ بنانے کے لیے، وہاں کا راجہ بنانے کے لیے وہاں پہ جو قوم تھی اس نے اس کو بالکل چوز کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور بالکل موتی پرو رکھے تھے جس کو وہ پہنانا ہی تھا، ہم کہتے ہیں نا تاج بس پہنانے کے لیے وہ تیار تھا، لیکن کیا ہوا کہ آپ آ گئے اور آپ کو سب نے اپنا بادشاہ، اپنا راجہ، اپنا سب کچھ مقرر کر لیا، اور اس کی وجہ سے اس کا جو ملک تھا وہ چھن گیا، تو آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی نرمی کا برتاؤ کریں۔ اب عبداللہ ابن ابی کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور قسمیں کھانے لگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ نہیں نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، اور اس طرح سے زید رضی اللہ عنہ کو اس نے جھوٹا قرار کیا اور کہا کہ کوئی بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ تبھی سورہ منافقون نازل ہوئی جس میں کیا آیا تھا اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آئے، یعنی یہاں پہ کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ عبداللہ ابن ابی کیا ہے، منافق ہے۔ اب عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ وہاں پہنچے اور وہ ایک صالح نوجوان تھے، کاتبین وحی تھے، اور وہ اپنے باپ کے معاملے میں جب انہیں پتا چلا تو وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ مجھے حکم دیں، میں یہ کام کروں گا، میں اپنے باپ کا سر لا کر آپ کو دوں گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو قتل کا حکم دیں اور میں اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں اور مجھ سے برداشت نہ ہو اور میں اسے قتل کر دوں، تو یہ تو مجھ سے نہ ہوگا، اس وجہ سے میں جہنم میں داخل ہو جاؤں گا، آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں۔ تو رسول اللہ نے کہا ہم اس سے نرمی کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا، مطلب ہم اسے قتل نہیں کر رہے، ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اس کی صحبت کو اچھا نہیں جانیں گے، ہم اس کی صحبت کو اچھا جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی قوم نے اس کو سخت سرزنش کی۔ اب یہ تو رسول اللہ کی دیکھیں آپ، انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہے تو منافق لیکن ہم اس کو قتل بھی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ بھی کریں گے، لیکن ان کی قوم نے ہی ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔
جب اس بات کے بارے میں جب قوم کو علم ہوا تو انہوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ بڑا برا برتاؤ کرنا شروع کر دیا، اس پر سختی کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ اور آپ کے اصحاب اس کام سے رک گئے، اور آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، تم کیا چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اگر میں تمہاری بات مان کے اسے قتل کر دیتا تو آج جو ہو رہا ہے، یعنی آج اس کے خود کے ہی لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں، یہ ہم کیسے دیکھتے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کا حکم میرے حکم سے برکت کے لحاظ سے کافی بڑا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اور دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کی شائن شان نہیں کہ وہ کافروں کی غداری کے بدلے میں حیرانگی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ کافر کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو ہوتے ہی غدار ہیں، ان کو ان کے جو دل ہوتے ہیں، ان کو جو ظلمت ہوتی ہے، جو اندھیرے ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ انہیں ان کے دلوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان سے خیر اور نیکی روک دی جاتی ہے۔ بس وہ ایسا بن جاتا ہے کہ نہ اس کو نیکی کی پہچان ہوتی ہے اور نہ وہ برائی سے انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے کہ اگر ہمیں کبھی بھی ایسا لگے کہ ہم نیکی کو پہچان ہی نہیں پا رہے، ہمیں فوراً رک جانا ہے، ہم نے فوراً اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے۔ یہاں پر ایک ذکر دیا ہوا ہے، وہ ہے مقیس بن سبابہ، اس کا بھائی تھا حشام، وہ اس غزوے میں عبادہ بن ثابت رضی اللہ کے گروہ کے آدمی سے قتل ہو گیا تھا۔ اب ایک دن مقیس بن سبابہ جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اسلام قبول کر کے اس نے اپنے بھائی کے خون کا مطالبہ کیا۔ رسول اللہ نے اسے دیت دے دی، ٹھیک ہے۔ اب وہ تھوڑے ٹائم تو رسول اللہ کے یہاں ٹھہرا، پھر اس نے کیا کیا، اس نے رسول اللہ اس نے کیا کیا، جو اس کے بھائی کا قاتل تھا اس کو ڈھونڈا، اس کے پاس پہنچا، اسے قتل کیا اور واپس بھاگ گیا مرتد ہو کر۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام سے واپس چلا گیا تو مرتد ہو گیا، وہاں سے بھاگا، اور کیا کہا اس نے کہ میں نے اس کے ساتھ اپنی نظر پوری کی، یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ میرے بھائی کے قاتل کو میں قتل کروں گا، تو اس نے جھوٹ بول کر فریب سے وہاں پر وہ پہنچا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی نظر پوری کی اور اپنے خون کا بدلہ پا لیا، اور میں بتوں کی طرف لوٹنے والا پہلا شخص ہوں۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ میرا بڑا دل تھا کہ میں اسے کروں کنٹینیو، لیکن وہ مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو منظر پیش آیا کہ کس طرح سے ان کو جو منافقین تھے انہوں نے انہیں بدنام کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت آیات ان کے لیے نازل ہوئی۔ لیکن انشاءاللہ جب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا تو اس میں ہم یہ ساری باتیں پڑھیں گے، اور بہت ہی ایمان افروز یہ واقعات ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کی، ان کو بے گناہ ثابت کیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وأحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔